وقفے سے پہلے نیر حسین بخاری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس ارکان اسمبلی نے رکن اسمبلی نے بھی غلط لکھا ہے، اس نے اگر اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے یا اسے جعلی ڈگری پیش کی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک غلط اقدام اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن پہ آ کے بات روک گئی تھی. جی جناب. لیکن اس میں جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ اس ساری صورتحال میں جو ڈگریز کا ایشو چل رہا ہے، اس میں اس کو آپ دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ کہ جہاں پہ کورٹ نے ایک اپنی ورڈکٹ دے دی ہو، ٹھیک ہے، اور جہاں جن کیسز میں کورٹ نے ورڈکٹ نہیں دی اس ڈگری کے بارے میں کہ یہ جعلی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ پٹیشنز ارلیئر کوئی ریزائن کر گیا اور وہ ڈسپوز آف ہو گئی ہیں، تو میننگ دیر بائی کہ اس پہ کسی کورٹ کی کمپیٹنٹ جوریسڈکشن جو اسی کورٹ ہے اس کی کوئی وہ جعلی ڈگری جعلی نہیں ہے. میں میری بات سنیں، جب تک کورٹ کی ورڈکٹ نہ آئے کسی کے بارے میں، الیکشن کمیشن میں چلا گیا نا کام. میری بات فنش اٹ نہ ہو نا، آپ تھوڑا ذرا جلدی میں میری عرض سن لیں کہ کسی کو نااہل قرار دینے کے لیے آرٹیکل 63 بھی آپ دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن کا کہ وہ کسی کی کنوکشن ہوئی ہو بائی کورٹ آف اے کمپیٹنٹ جوریسڈکشن. جعلی ڈگری میری بات آپ جعلی ڈگری میں کب کہتا ہوں جعلی نہیں ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس کو جعلی کو قرار تو دے. اگر کسی نے اس کو قرار ہی نہیں دیا جعلی، آپ اس سچویشن میں دیکھیں نا. آپ نے جمشید دستی والا اس کیس میں جعلی ثابت ہوگی، انہوں نے تسلیم کر لیا. نہیں تسلیم کیا، میں عرض کرتا ہوں آپ کو. اور آپ نے ٹکٹ دے دیا. نہیں، ہم نے ٹکٹ دیا اس کو، اس میں کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ جمشید دستی والے کیس میں یہ ہوا کہ اس نے ارلی ریزائن کر دیا. کورٹ نے کوئی ورڈکٹ نہیں دی کہ اس کی ڈگری جعلی ہے کہ نہیں ہے. کورٹ نے آپشن دیا تھا سر، لیٹ می فنش اٹ جی صاحب، مجھے اب ختم کر رہے تھے نا، آپ اس طرح کا انٹرپٹ کریں گے تو پھر بات ہی. جب اس نے نامینیشن پیپر فائل کیے، الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس پیپر پیش ہوئے، اسکروٹنی ہوئی، آبجیکشنز آئے، اس کے پیپر ایکسپٹ ہوئے. ان ایکسپٹنس کے خلاف ٹریبیونل میں معاملہ گیا، ہائی کورٹ کے لیول پہ گیا. ہائی کورٹ نے بھی اس کے پیپرز ریجیکٹ نہیں کیے، اس کو الاؤ کیا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. تو وہ فورم بھی تو ایک جوڈیشل فورم تھا نا، اور پھر وہ عوام کے پاس گیا، عوام نے اس کو منتخب کر کے بھیج دیا. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نہ صرف یہ ڈیکلیریشن نامینیشن پیپرز کا، آپ کو میں تھوڑی سی مثال دوں. اسی اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں، یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ کے قریب ہی ہے. اس کا قانون ہے کہ جس شخص کے پاس آلریڈی اسلام آباد میں گھر ہو یا اس کو سی ڈی ایس سے پلاٹ الاٹ ہو تو اس کو دوسرا پلاٹ نہیں ملے. ایک طرح اسکروٹنی کروا لیں کہ بیوروکریسی میں کروائیں. میری سن لیں، فارغ کریں نا بیوروکریسی میں، جوڈیشری میں، سارے بیوروکریٹ کو فارغ کریں. بزنس مین کتنے لوگ ہیں، میں نے ججز کا میں ذکر کر دے دو، جو شخص بھی کسی شعبے کے بھی ہو، جس نے غلط لکھا ہے سر، جس نے غلط لکھا ہے سر، غلط لکھا ہے. دوسری بات ڈگری جعلی ہے، فرق کریں اس کو، کون روک رہا ہے؟ بالکل سمجھ. دوسری بات یہ کہ ڈگری کی جو اسکروٹنیز ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں کہ یہ جس طرح اسکروٹنی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ انہی اداروں میں بیٹھے ہیں، میں اسکروٹنی کون کر رہا ہے؟ اسکروٹنی میں سمجھتا اس کے لیے ایک پراپر فورم کانسٹیٹیوٹ کیا جانا چاہیے. تو کریں، گورنمنٹ. میری بات سنیں، اگر جعلی فرض جاری ہوتا ہے، جمع بندی کی نقل جاری ہوتی ہے اور مڑ کے پھر وہ جانا پھر پٹواری کے پاس ہے تو سارے سسٹم کو چینج کریں. آپ اس لیے اب یہ ریسپانسبلٹی کہ ادارے جو ہیں وہ چلیں، لوگوں کو فائدہ ہو. آپ میں سمجھتا ہوں آپ تھوڑا اسپیڈ میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. میں آپ کی اسپیڈ ذرا تیز کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لوگ زیادہ اپنی اسپیڈ کے بارے میں تھوڑا غور کریں. 2.5 سال لوگوں نے انتظار کر لیا بخاری صاحب، وہ مزید 2-2.5 سال صاحب نہیں کریں گے. پہلے کسی کو بات ختم کرنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ اس کو، یہ پلاٹس کی ڈکلیریشن ہے نا، جرنلسٹ بھی ہیں سر، کریں، بیوروکریٹس بھی ہیں، کریں، ججز بھی ہیں، کریں، پارلیمنٹرینز بھی ہیں. سر 17 کروڑ لوگ ہیں، سب کو کریں. ڈکلیریشن انکم ٹیکس کے بارے میں دیکھیں سر، کریں. اور اس کے لیے ختم کریں. یہ پھر کولیکٹو ریسپانسبلٹی ہے. اٹ از اے کلیکٹو ریسپانسبلٹی آف ایوری سٹیزن آف دس پاکستان. کرنا صاحب آپ کے ساتھ شامل جی، کرنا صاحب جی، کوئی آپ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی صاحب، آپ ہمارے کولیگ ہیں. دیکھیں جب کوئی بندہ سیلف ریزائن کرتا ہے تو کوئی اونلی ایڈیٹ ترین بندہ ہوگا جس کی ڈگری بھی صحیح اور ریزائن بھی کرے. میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے تو اتفاق کرتا ہوں. اور اس کے بعد وی آر ناٹ ٹاکنگ لا، وی آر ناٹ ٹاکنگ آئین، وی آر ٹاکنگ ہائی مورل گراؤنڈ ان پالیٹکس. کیونکہ یہ ہماری جو بدنامی ہوئی ہے نا، جو اور ہو رہی ہے،
اب آپ دیکھیں کہ آج بھی ایک سینیٹر 2 MN اے 2 MP یہ ساری دنیا میں خبر چلے گی اگلے 6 دن. پھر یہ خدا کے لیے ایک ہی دفعہ یہ سارا جو گند ہے اس کو نکالو باہر. یہ بھی کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں, کبھی 2 کبھی 3 کبھی 2 کبھی 3, ایک ویکلی ایک پولیٹیکل پارٹیز انیشیٹو لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہائی مورل گراؤنڈ جو بھائی صاحب نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں کبھی تو ہمیں صحیح بگننگ ہونی چاہیے نا, صحیح ڈائریکشن کی طرف. یہ جو انہوں نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے اس طرف بھی آنا چاہیے, سب کی طرف سب کو پکڑے. اگر آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام پاکستان کی. میں ایک تو یہ ہے کہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ MKM پاکستان کی واحد جماعت ہے جن کے کسی رکن کی ابھی تک کوئی ڈگری جعلی نہیں نکلی. میں یہ پہلے تو یہ تسلیم کرتا ہوں آپ کا. دوسرا یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ 2 قسم کے ویوز ابھی تک سامنے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہائی مارل لیول ایک ہمارا ہونا چاہیے پالیٹکس میں تاکہ لوگ ہمیں آبجیکٹ نہ کریں, ہم رول ماڈل بنے. بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ سب لوگوں کی خرابیاں ہیں, سب لوگوں میں خامیاں ہیں, سب لوگوں نے اس طرح کیا ہے تو اس میں یہ سیاستدان بھی جو ہے وہ بھی کر لیا, لہٰذا ہمیں ایک بہت بڑا پینل بنانا چاہیے جس پہ جا کے یہ فیصلے ہوں. آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دونوں کولیگز میرے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ سینیٹرز ہیں, دے آر انٹلیکچوئلز ان دیئر اون رائٹ, اور بڑے ٹاپ نوچز ہیں پارلیمنٹری لائف میں, ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور دونوں ٹچ کر رہے ہیں سبجیکٹ کو. اور یہ سبجیکٹ صرف یہ نہیں ٹچ کر رہے, 400-450 سال BC سوکریٹیز, پلیٹو, سسرو, اس کے بعد آپ کنفیوشیس کی پڑھے. دے سیڈ دیٹ پالیٹکس میں جس نے بھی آنا ہے ان کی پہلا سبق یہ تھا کہ مورالیٹی, ایتھکس, کیریکٹر. شاہ صاحب نے مینشن کیا ہے آرٹیکل 63, بالکل 63-64, وی مے ناٹ اگری ود اٹ کہ جی یہ ریلک ہے ضیاء الحق کے زمانے کی, یہ ڈالی ہوئی ہے, کس کو کیا پتا کہ کون نیک مرد ہے کون نیک نہیں ہے, مگر اٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. دیٹ از آلسو ڈیلنگ ود مورالٹی. بٹ انفارچونیٹلی شاہ صاحب نے بالکل صحیح مینشن کیا, آپ لے لیں کسی بھی ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف لیں, آپ کو ملے گا فریب, جھوٹ, یہ پریولیج, پرف, رولنگ ایلیٹ, بینیفٹس, اور جو آپ کو عام عوام ملے گی وہ سفرنگ اینڈ ڈپریویشن, یہ چیزیں. اچھا, اب آپ ڈگریز کو تو ایک ہونرسنس کو کھولا گیا ہے, اور اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ یہ بہت ہی بیڈ امیج دے رہی ہے پوری پاکستان کی پبلک کو, اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو. اینڈ دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آئی شوڈ بی ashamed آف اٹ. جو سچی بات ہے کہ اگر جھوٹ سے, فریب سے میں نے اپنی عوام کو سرو کرنے کے لیے آیا ہوں تو نیچرلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سرو مائی. یعنی آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے؟ شرم اس میں ہے, ہمیں شرم آ رہی ہے اپنے کولیگز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, مگر اس کو بھی آپ آگے تھوڑا سا لے جائیں, ڈیکلریشن پہ آ جائیں تو ہم سب ڈوب جائیں گے شرم سے. ڈیکلریشن آپ پڑھیں, ہمیں پتہ ہے کہ میرا ساتھی, میرا دوست, میرا یہ مرسڈیز میں آتا ہے تو ادھر وہ لکھتا ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ ٹیکس دیتا ہوں 500 روپے. اس پہ مچھلی صاحب میں نے بات کرنی ہے. ڈیکلریشن جو ہے ساری چیزیں ہیں ظاہر کم از کم ہم پالیٹیشین کو تو ٹھیک کریں. ایک چھوٹی سی بریک اس میں ایک ہی حل ہے کہ جو ہم روتے ہیں پیٹتے ہیں کہ جی مڈل کلاس لیڈرشپ لاؤ, پڑھے لکھوں کو لاؤ, اپنے جو عام عوام ہے اس میں سے لیڈرشپ آئے. یہ رولنگ ایلیٹ جب تک ہے. اچھا, اس پہ تھوڑا سا ایک کوشچن ہے بشیر صاحب, لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرے گی. ایک ہے کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں, لیکن مڈل کلاس کی بھی جو مورالٹی ہے وہ سامنے ایک چھوٹی سی بریک ہے. رولنگ ایلیٹ وہ اپنے آپ کو